تقریر جو لڑکیوں نے پیش کیا، لڑکوں کی تقریر تو میں نہیں سن سکا، لیکن لڑکیوں نے جو تقریر پیش کیا لگتا نہیں تھا کہ کسی نے تقریر یاد کر کے کوئی تقریر یاد کر کے اور پھر سنا رہی، ایسا لگتا تھا جیسے ماہر و مشاق اور تجربہ کار اور بہت دنوں سے تقریر کر رہی لڑکیاں ہیں، جو بالکل جرأت اور بے باکی کے ساتھ بڑی ہمت کے ساتھ تقریریں پیش کر رہی تھی۔ اللہ ان کے علم میں برکت دے اور علم کی بلندی تک پہنچائے۔ الحمدللہ، آج میرا سر فخر سے بلند ہے اور میرا دل سرشار ہے خوشی سے۔ مجھے دہلی کا سفر کرنا تھا، لیکن کل ہمیں معلوم ہوا، حافظ قاری فیضان صاحب نے بتایا کہ یہاں ایک بچوں کا پروگرام ہے جس میں آپ کو شریک ہونا ہے۔ ہمیں پہلے سے معلوم بھی نہیں تھا، لیکن جہاں بچوں کا پروگرام ہو تو میں اپنے سارے پروگرام پر اس کو ترجیح دیا کرتا ہوں۔ علم سے محبت کی بنیاد اور خاص طور سے اپنے علاقے کا ایسا کوئی تعلیمی پروگرام ہو جس میں تعلیمی مظاہرہ ہو، تعلیمی نمائش ہو، تو میں اس میں حاضر ہونے کی ضرور کوشش کرتا ہوں۔ میں نے فٹافٹ ترتیب دی سفر کی، اپنے بھائی کو یہاں سے بلایا اور مریض پیشنٹ کو، جو میرے ماموزاد بھائی ہیں، انہیں دہلی جانا تھا، ان کو ان کے ساتھ بھیجا اور اپنا سفر یہاں کا کیا۔ میرے دل میں ایک بات برابر آیا کرتی تھی، اورنگ آباد شہر میں ہمارے دوست جناب مولانا فہیم الدین ندوی صاحب جامعۃ الصفا کر کے ایک ادارہ چلاتے ہیں اور ایک اسکول بھی چلاتے ہیں، بہت ہی فعال نوجوان اور قابل آدمی ہے۔ صباحی اور مسائی لڑکیوں کا پروگرام کرتے ہیں اور سالانہ اس طرح کا پروگرام کرتے ہیں جس میں تعلیمی نمائش اور تعلیمی مظاہرہ ہوا کرتا ہے۔ میں عام طور سے اس پروگرام میں شریک ہوا کرتا ہوں۔ جب میں وہاں بچے اور بچیوں کا پروگرام دیکھتا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے اتنی جرأت اور ہمت کے ساتھ اسٹیج پہ جایا کرتے تھے اور اپنے مافی ضمیر کو ادا کیا کرتے تھے، بہترین قرآن پڑھ رہے ہیں، بہترین اشعار پڑھ رہے ہیں اور بہترین تقریر کر رہے ہیں، ادعیہ مسنونہ وغیرہ اور یہ بیت بازی وغیرہ، تو میں کہا کرتا تھا کہ یا اللہ، ہمارے علاقے میں یہ دن کب آئے گا کہ ہم بھی اس منظر کو دیکھیں جو یہ منظر آج ہم یہاں دیکھیں۔ میرے دل میں برابر یہ انگڑائی لیا کرتی تھی، تمنائیں آیا کرتی تھی اور دعا کیا کرتا تھا، اللہ کوئی ایسا مرد مجاہد کو پیدا کر دے، کوئی ایسا دیوانہ کو پیدا کر دے جو علاقے کی تقدیر پلٹ دے، علاقے کی تقدیر بدل دے، اور علاقے میں یہ جو تعلیم کا ایک زوال ہے یہ ختم ہو۔ اللہ نے ہماری دعا قبول کر لی اور ہمارے اس تمنا کو آج پورا کیا۔ یقین جانیے میں آج خوشی کا آنسو میرے آنکھ سے آنسو آتا ہے، خوشی کا آنسو آتا ہے۔ یہاں آنے کے بعد چند وجوہات کی وجہ سے میں راتوں میں جاگا کرتا تھا اور پریشانیاں تھی جس کی وجہ سے رات کی نیند پوری نہیں ہوا کرتی، اور گزشتہ رات بھی سویرے جگ گیا، 7 بجے کا ٹرین پکڑنا تھا۔ ارادہ یہی تھا کہ جاؤں گا اور میری باری آئے گی تقریر کے واپس چلا ہوں، لیکن یہاں آنے کے بعد جو منظر دیکھا، اس منظر کو دیکھ کر میرا دل بے قابو ہو گیا۔ ایک تو حضرت دل نے ہمارے دل کو اپنے گرفت میں لے لیا کہ یہاں ٹس سے مس نہیں ہونا جب تک کہ دل یہاں موجود رہیں گے۔ پورے دل پہ قبضہ ہو گیا، نہ صرف میرے دل پہ بلکہ مجمع میں جتنے بھی اصحاب دل تھے سبوں کے دل پہ ان کا قبضہ تھا۔
میں تو اشعار ان کا یوٹیوب پہ سنا کرتا تھا، لیکن دیکھا نہیں تھا کہ کیسے لوگ ان کے اوپر فدا ہوتے ہیں اور یہ بھی ان کی فدائیت کا احترام کرتے ہیں۔ آج میں نے بہت قریب سے یہ دیکھا، میں بھی ان کا فدا ہوگا۔ اللہ ان کی صحت میں، عمر میں برکت دے، اور جو خدمات یہ انجام دے رہے ہیں اشعار کے تعلق سے، کبھی فلسطین کا سفر کرا کر ہمارے دل میں طرح طرح کے جذبات پیدا کرتے ہیں، کبھی رونے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو کبھی وہ جوش جنون پیدا ہوتا ہے، کبھی مدینے کا سفر کراتے ہیں۔ عجیب انداز اور عجیب طرز ہے ان کا، واقعی میں نے بہت قریب سے ان کے اشعار کو آج سنا اور ان کے انداز کو دیکھا، میں بھی ان کا فین ہو گیا الحمدللہ۔ اور یہ ہمارے بہترین نظامت کر رہے جناب اسلم پروانہ صاحب، ماشاءاللہ مجلس میں چار چاند لگا دیتے ہیں اپنی نظامت کے ذریعے سے۔ میں ان کا بھی دیوانہ ہوں۔ میں بہت پروگرام میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، لیکن نظامت جس خوبصورتی کے ساتھ ہی کرتے ہیں نہیں ملتی۔ اس طرح کا انداز اور اس طرح کے محبت کے ساتھ جو نظامت کے فرائض انجام دیتے ہیں، یہ انداز نہیں ملا کرتا۔ اللہ ان کی بھی صحت میں برکت دے، عمر میں برکت دے، بال بچوں کو بھی صحت و عافیت اور سلامتی کے ساتھ رکھے۔ یہاں میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں ان بیٹوں اور ان بیٹیوں کو جنہوں نے رات و دن کی پوری محنت اور لگن کے ساتھ قرآن کریم کی تیاری کی، نعت وغیرہ پڑھا۔ میں یہاں جب سے آیا تب سے میں نے دیکھا، خاص طور سے میں کان لگائے رہتا ہوں کہ بچوں کا پڑھنے کا انداز کیا ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں تو کس انداز میں پڑھ رہے ہیں۔ میں نے بہت غور سے سنا، الحمدللہ تجوید کی رعایت کے ساتھ بہت اچھے انداز میں بچے اور بچیوں نے قرآن پیش کیا۔ نعت میں تو ویسے ماہر روائی کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں دعائے مسنونہ وغیرہ، یہ سب بھی بہت اچھے انداز میں بچے اور بچیوں نے پیش کیا۔ تقریر جو لڑکیوں نے پیش کیا، لڑکوں کی تقریر تو میں نہیں سن سکا، لیکن لڑکیوں نے جو تقریر پیش کیا، لگتا نہیں تھا کہ کسی نے تقریر یاد کر کے کوئی تقریر یاد کر کے اور پھر سنا رہی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ماہر و مشاق اور تجربہ کار اور بہت دنوں سے تقریر کر رہی لڑکیاں ہیں، جو بالکل جرأت اور بے باکی کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ تقریریں پیش کر رہی تھی۔ اللہ ان کے علم میں برکت دے اور علم کی بلندیوں تک پہنچائے۔ ایسے بیت بازی کا کیا منظر تھا، واقعی آپ نہیں سمجھ سکتے۔ جو لوگ اصحاب ذوق ہیں وہ سمجھتے ہوں گے کہ اشعار میں آخر کا جو حرف ہے اس حرف سے شعر کہنا ہے، اور وہ شعر کہنا جو پہلی مرتبہ جو اس سے پہلے نہ آیا، ذہن کو دوڑاتے رہنا۔ الحمدللہ بچے اور بچیوں نے بیت بازی میں بھی کمال کیا، اور نہ صرف کمال کیا بلکہ حق ادا کر دیا، حق ادا کر دیا۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، کیا ہمارے ان بچے اور بچیوں نے، ان بیٹے اور بیٹیوں نے جو آپ کے سامنے یہ تعلیمی نمائش پیش کیا، تعلیمی مظاہرہ کیا یوں ہی ایسے ہی بغیر کسی تیاری کی؟ ان کی تیاری میں اور اس مٹی کو جوہر لال و گوہر بنانے میں ایک ہاتھ کا دخل، بڑی قربانیاں ہیں اس کے پیچھے۔ ان کو سینچنے، سجانے اور سنوارنے میں بڑی قربانی، رات اور دن کی انتھک محنت ہے، جو حافظ قاری فیضان صاحب، ماسٹر اعجز صاحب جو خود حافظ قرآن بھی ہیں، ماشاءاللہ انجینئر بھی ہیں، ان دونوں اور بھی آپ کے ساتھ ہیں، ابھی یہ دو نوجوانوں نے ماشاءاللہ آپ کی ان بچوں کو سجانے، علم کے زیور سے آراستہ کرنے، اور جو انہوں نے آپ کے سامنے جس جرأت، جس دلیری، جس بے باکی اور جس ہمت کے ساتھ پیش کیا ہے، یہاں تک پہنچانے کتنی محنت، کتنی ہمت اور کتنی لگن لوگوں نے کی ہوگی، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ بالکل آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہم صلہ کیا دیتے ہیں ان لوگوں کو؟ محبت کے ساتھ سلام بھی نہیں کرتے،
محبت کے ساتھ سلام بھی نہیں کرتے، ہم ان کا احترام بھی نہیں کرتے۔ یہ تو اس لائق ہے کہ انہیں اپنے سروں کا تاج پہنایا جائے، یہ تو اس لائق ہے کہ انہیں اپنے سینے سے لگایا جائے، یہ تو اس لائق ہے کہ کافی محبت اور احترام سے ان کے ساتھ پیش آیا جائے۔ یہ ہمارے بچوں کو، ہمارے بچوں کی قسمت کو سجانے میں اور سنوارنے میں لگے رہتے ہیں، ان کو علم کی جوہر سے اور ایمان کی قیمتی دولت سے آراستہ کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کی قدر کریں، سب سے پہلے ہم ان کی قدر کریں، اس حیثیت سے کہ ہمارے بچوں کے استاذ ہونے کی حیثیت سے قدر کریں۔ اور کیا یہ انصاف ہے کہ ہم پکے گھروں میں رہیں اور جہاں اللہ کے کلام کی تلاوت ہو رہی ہو، جہاں اللہ کے کلام کا درس دیا جاتا ہو، جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو اور ان کے دین کو آپ کے بچوں کے سینوں میں منتقل کیا جا رہا ہو، کیا یہ ہمارے بچے اور ہمارے بچیاں یہ ٹوٹے پھوٹے چھپڑ کے جھوپڑیوں میں رہیں اور چٹائی وغیرہ پر پڑھیں؟ کیا یہ انصاف ہے؟ ہمارے ٹوائلٹ میں ٹائلز لگے، جہاں ہم پیشاب و پیخانہ کرتے ہیں وہاں ٹائلز لگے، مارول لگے، اور یہاں قرآن کی تعلیم ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تعلیم ہو۔ وہ تعلیم حاصل کرنے والے بچے، یہ تعلیم دینے والے اساتذہ چٹائی پہ مٹی پہ بیٹھ کر کے درس دیں، کیا یہ انصاف ہے؟ یہ ظلم ہے قرآن کریم کے ساتھ، یہ ظلم ہے اللہ کے دین کے ساتھ۔ اللہ کے دین کے ساتھ آپ کو اگر محبت ہے، اللہ کے ساتھ محبت ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، اور اللہ کے دی ہوئی اس دین کے ساتھ محبت ہے، تو ہم یہ طے کریں کہ انشاءاللہ اگلا جو پروگرام ہوگا تو اس پروگرام سے پہلے ہمارا یہ مدرسہ انشاءاللہ پختہ ہوگا، انشاءاللہ۔ ہمارا گھر کمزور ہوگا ضرور، لیکن جہاں قرآن کی تعلیم دی جائے، جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سکھایا جائے، وہاں پڑھنے اور پڑھانے والے اساتذہ انشاءاللہ اچھی پوزیشن، کاش یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے، نوجوانوں میں پیدا ہو جائے۔ میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں محترم جناب مولانا جسیم صاحب قاسمی دامت برکاتہ کو، آپ کے ساتھ نوجوانوں کی ایک ٹیم ہے، جناب منہاج صاحب کو، آپ کے ساتھ نوجوانوں کی ایک ٹیم ہے، اور یہ نوجوان ہی قوم کی تقدیر پلٹنے کا جذبہ اور حوصلہ رکھتا ہے۔ آپ اپنے ساتھ جو نوجوانوں کی ٹیم ہے، ان ٹیموں کو دین کی فلاحی کاموں میں استعمال کریں، جہاں تعمیری کام ہو، جہاں اللہ کے دین کی سربلندی کا کام ہو، جہاں خیر کے امور کو انجام دی جائیں، آپ ان نوجوانوں کو استعمال کریں گے، ان نوجوانوں کی جوانی بھی انشاءاللہ سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اب ہمیں بھی آواز دیں، ہمیں بھی آپ آواز دیں، انشاءاللہ ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے آپ کی آواز کو لبیک کہنے کے لئے انشاءاللہ۔ اور ہم میں سے ہر نوجوان یہ ہمت اور حوصلہ کرے، انشاءاللہ ہماری زندگی گزرے گی اللہ کی دین کی سربلندی، اللہ کے دین کی تعمیر میں۔ شادی بیاہ کے اخراجات کو کم کیجیے، اگر ملت کی تعمیر کا کام کرنا چاہتے ہیں، ملت میں ان بچوں کی قسمت کو سنوارنا چاہتے ہیں، تو شادی بیاہ کی جو فضول خرچیاں ہیں، ان فضول خرچوں پہ کنٹرول کیجیے، کم سے کم خرچ میں اپنے بچے اور بچوں کی شادی کو انجام دیں۔ بارات کا تصور بالکل ختم کیجیے، بارات کا تصور بالکل ختم کیجیے۔ اور حیرت تو یہ ہے کہ ہم بارات میں تو جاتے ہی ہیں، مردے کا کھانا کھانے کے لیے بھی ہم دوڑتے ہیں۔ حیرت کی بات، مر جائے گھر میں لاش پڑی ہوئی ہے، گھر کے لوگوں کے رشتہ داروں کو فکر پڑی ہے کہ اتنے جو لوگ آئے ان کے کھانے کا انتظام کیسے کیسے، ان کے گوشت کا انتظام کیسے کیسے۔ یہ بڑی بے غیرتی، بے حیائی اور بے شرمی کی بات ہے۔ ہم موت کے کھانے کو بھی ویسے ہی کرتے ہیں جیسے شادی اور خوشی کے کھانے ہوا، ہم اس کو بھی اسی رنگ میں دیتے ہیں، اور ہم میں سے ہر آدمی ٹوٹ پڑتا ہے۔ نہایت بے غیرت۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا واسطہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کا واسطہ، آپ اس طرح کے کھانوں سے پرہیز کیجئے۔
یہ کھانا ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر یہ مصیبت آئی، جن کے گھر یہ صدمہ آیا ہے، جو مصیبت اور پریشانی اور غم کی وجہ سے کھانے کا انتظام نہیں کر سکتے، یا جو دور دراز سے ان کے رشتہ دار آئے ہیں، ان کے لیے ہے کہ گھر کے جو ان کے رشتہ دار قریبی رشتہ دار ہیں یا پڑوسی ہیں، ان کے لیے ایک دن کے کھانے کا یعنی صبح شام کے کھانے کا انتظام کر دیں، زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 دن تک کھانے کا انتظام کر دیں۔ باقی وہ لوگ جو اپنے گھر میں کھانے کا انتظام کر سکتے ہیں، محلہ سماج کے لوگ جو کھانے کا اپنے گھر میں کھانے کا انتظام کر سکتے ہیں، وہ سب کے سب وہاں کھانے کے لیے ٹوٹ پڑے، بے غیرتی کی بات ہے۔ اس سسٹم کو ختم کرو۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ فضول خرچوں پہ کنٹرول کیجئے، اور اس طرح کے ادارے جو آپ کے تعاون کے محتاج ہیں، آپ ان اداروں کا تعاون ضرور کریں گے۔ کچھ کام کیجئے اپنی زندگی میں، ملت کا کام کیجئے، رفاہی کاموں کا انجام دیجئے، اور اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں رنگین کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب قاری فیضان صاحب کو، ان کی ٹیم کو، اور بروار و زمانیہ کے ان نوجوانوں کو جنہوں نے ایک بہترین اور کامیاب پروگرام کیا، اور ان بچے اور بچوں کو، ان کے گارجن اور سرپرستوں کو جنہوں نے اپنے بچوں کو تعلیم کے میدان میں لگایا، اور یہ بچیاں رات اور دن لگ کر کے علم دین کو حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ علم کے زیور سے آراستہ کرے، علم کی بلندی تک پہنچائے، ان بیٹیوں کو بھی عفت و عصمت کی حفاظت کے ساتھ علم کی بلندی تک پہنچائے، ایمان کی جڑیں ہمارے دلوں میں مضبوط ہو کہ کیسے بھی آندھی آوے ہمارے دل میں، ہمارے ایمان میں ذرہ برابر بھی جنبش پیدا نہ ہو، اور ہم اپنے ایمان پہ پوری قوت و طاقت کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں۔